فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالی کیا تیری کائنات میں میرے علاوہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو تو نے مجھ سے بھی زیادہ علم اور طاقت کی دولت سے نوازا ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے بندے، میرے پیارے نبی، وہ فلاں جگہ پہ چلا جا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں پر میرا ایک بندہ رہتا ہے، اور وہ بندہ ایک نہیں ہے بلکہ فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ وہاں رہتا ہے، اور اس بندے کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے اسے اپنی طاقت بھی دے رکھی ہے اور اپنی طرف سے علم لدنی بھی عطا کر رکھا ہے۔ باری تعالی تو نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ ایک بندہ نہیں ہے بلکہ تیرے کئی بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ فرمایا نا من عبادنا، بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ باری تعالیٰ کیا ایسا بندہ تیرے ہر نبی کی امت میں ہوتا ہے کہ جس کو تو نے اپنی رحمت بھی عطا کی ہو، اپنا علم لدنی بھی عطا کیا ہو؟ فرمایا ہاں میرے موسیٰ، یاد کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کو، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک ایسا بندہ تھا جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا کی تھی، اپنی طرف سے مدد بھی عطا کی تھی، اور اس بندے کو ہم نے علم لدنی کی بھی خیرات دی تھی۔ پوچھا باری تعالیٰ وہ کون بندہ ہے؟ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک حضرت آصف بن برخیہ تھے جس کی طاقت کا عالم یہ تھا، اس کو ہم نے طاقت اور قدرت ایسی عطا کی تھی، اس کو ہم نے اس انداز میں طاقت سے نوازا تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں لے آتا تھا۔ باری تعالیٰ کیا اسے علم بھی عطا کیا تھا؟ فرمایا یہ طاقت ساری دی ہی ہم نے علم لدنی کی وجہ سے تھی۔ حاضرین محترم، باری تعالیٰ ہم سمجھ گئے، ہم جان گئے کہ تیرے ہر نبی کی امت میں کوئی ایسا خضر ہوتا ہے، کوئی ایسا صاحب علم ہوتا ہے، کوئی ایسا طاقت اور قدرت کا نمونہ ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو حضرت آصف بن برخیہ تھے۔ فرمایا ہر نبی کے دور میں طاقت رکھنے والا، علم رکھنے والا کوئی نہ کوئی بندہ ضرور ہوتا ہے۔ اے موسیٰ، تیرے زمانے میں بھی ایک ایسا بندہ موجود ہے کہ جا اس جگہ پر جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، اس پوائنٹ پر پہنچ، اور وہاں تمہیں ایک ایسا بندہ ملے گا جس کو ہم نے اپنی طاقت بھی دے رکھی ہے اور اپنی بارگاہ سے علم لدنی بھی عطا کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو لے کر چلے، اور جب اس پوائنٹ پر پہنچے جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے، جب وہاں پہنچے تو قرآن بولتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو لے کر اس پوائنٹ پر پہنچے جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی۔ حاضرین محترم، اب خضر علیہ السلام کی خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا آتیناہ رحمتاً، ہم نے اپنی طرف سے اسے مدد دے رکھی ہے اور ہم نے اسے علم لدنی عطا کر رکھا ہے۔ حاضرین محترم، یہ پہلا نقطہ آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر نبی کی امت میں، ہر نبی کے دور میں جیسا کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے جن کو اللہ نے رحمت بھی دے رکھی تھی، اللہ نے اپنی مدد بھی دے رکھی تھی، اور علم لدنی کی خیرات بھی عطا کر رکھی تھی۔ اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر نبی کے دور میں رحمت والا، مدد والا اور علم لدنی والا موجود تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آمنہ کے لال کے زمانے میں کوئی ایسا نہ ہو؟ کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تو ایسی ذات ہے کہ ہر نبی کو جو خوبی جدا جدا عطا کی، وہ ساری خوبیاں اللہ نے جس ذات کے اندر جمع کر دی ہے، اسے آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر نبی کے زمانے میں جب کوئی رحمت والا، مدد والا تھا اور علم لدنی والا تھا، تو پھر ضروری ہے کہ کوئی آمنہ کے لال کے زمانے میں بھی ایسا ہو جس کے ساتھ اللہ کی مدد چلتی ہو اور اللہ کا خاص علم لدنی عطا ہوا ہو۔ آؤ میں آپ کے سامنے اس شان کی لائق ایک ہستی رکھتا ہوں کہ وہ ذات جس کو اللہ رب العزت نے طاقت بھی عطا کی، اپنی مدد بھی عطا کی، اپنی رحمت بھی عطا کی، اور اپنی بارگاہ سے علم لدنی بھی عطا کیا، وہ ذات کون سی ہے؟ آؤ آپ کے سامنے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث رکھ رہا ہوں۔ خیبر کا موقع تھا، بولیے کیا؟ خیبر کا موقع تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کی قیادت کر رہے ہیں۔ جب خیبر کے مقام پر پہنچے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 گزرے، 5 گزرے، حتیٰ کہ 39 دن گزر گئے۔ بولیے کتنے دن گزر گئے؟ 39 دن گزر گئے، مگر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ 39 دن گزر گئے۔ اب میں نے آپ کے سامنے علامت رکھی خضر کی۔ خضر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ خضر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے خضر کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے خضر کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ یعنی ایسی خوبیوں والی ذات ہر نبی کے دور میں تھی، جس کو اللہ نے اپنی مدد بھی دی تھی، اپنا علم لدنی بھی دیا تھا۔ اب آتے ہیں آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کہ آپ کے زمانہ میں ایسا کون تھا؟ میں نے کہا 39 دن گزر گئے، مگر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جھنڈا دے کر بھیجا، سیدنا عمر فاروق کو بھیجا، بڑے بڑے اجلاء صحابہ کرام کو بھیجا، مگر خیبر کا فتح، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حاضرین محترم، جب 39 دن گزر گئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا، کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ اب ساری رات صحابہ کرام بے چین، نام نہیں بتایا کہ کسے دینا ہے، یہ بھی فرمایا کہ اسے دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور ساتھ فرمایا اسے میں دوں گا، وہ جب جائے گا تو ہر صورت قلعہ خیبر کا فتح بھی ہو جائے گا۔ ان ایڈوانس بتا دیا کہ کل فتح ہو جائے گا۔ اب رات ساری صحابہ کرام بے چین ہیں کہ وہ کون ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ کون خوش قسمت ہے کہ جس کے ہاتھوں سے خیبر کا قلعہ بولیے فتح ہو جائے گا، وہ کون ہے؟ حاضرین محترم، بڑی توجہ سے سنیے اور سمجھیے کہ امت محمدی کے خضر کون ہیں۔
उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिज़र कौन हैं? हजरत आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के खिज़र थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिनसे मुलाकात के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। आओ देखते हैं उम्मत मोहम्मदी के खिज़र कौन है। आज 13 रजबुल मुरज्जब है, जुमा का दिन है। सदियों पहले 13 रजबुल मुरज्जब थी, जुमा का दिन था। सहने काबा में वही आया जो उम्मत मोहम्मदी का खिज़र है, वही आया जो उम्मत मोहम्मदी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिज़र है। आओ जरा सुनिए, मैं आपके सामने रख रहा हूं। आया, सारी रात सहाबा किराम बेचैन कि कौन है, दरवाजा बेटे बंद कर, कौन है सुबह जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह का बोलिए रसूल भी मोहब्बत करता है, और उसके हाथों से कला फतह हो जाएगा। कौन है ये? हाज़रीन मोहतरम, क्या हुआ? अगला दिन आया तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जुबान से फरमाया, किधर है मेरा अली? माशाल्लाह, बोलिए जरा मोहब्बत से, किधर है मेरा अली? किधर है? बुलाया गया, अर्ज किया, आका उनकी तो आंखें भी ठीक नहीं हैं, आंखों में आशोब की बीमारी है, आंखें खराब। फरमाया बुलाओ। बुलाया गया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन, क्या? अपना लुआबे दहन आपकी मुबारक आंखों पे लगाया। आंखें उसी लम्हे ठीक हो गईं। अपनी दस्तार अता फरमाई, अपनी तलवार अता फरमाई। फरमाया जाओ अली, अल्लाह ने आपको वो मुकाम अता फरमाया है। चेयर दे जरा। अल्लाह ने आपको वो मुकाम अता फरमाया है कि अल्लाह ने आपको उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिज़र बनाया है। हाज़रीन मोहतरम, अब बात ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब फिर मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा ने जब वो अलम पकड़ा और खैबर की तरफ गए तो न सिर्फ कला को फतह किया, बल्कि बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुखारी और मुस्लिम के, कि उस खैबर का दरवाजा जिसको 7 से 8 अफराद सिर्फ खोलते थे, ये बुखारी और मुस्लिम में 7 और 8, और बाकी तारीख की कुतुब में 40 तक का अदद आया कि 40 अफराद जिस दरवाजे को खोलते थे। चूंकि खिज़र की अलामत ये होती है कि उसके साथ क्या चलता है? अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मदद चलती है। वो दरवाजा जो 7-8 अफराद बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज के साथ जिसको खोलने के लिए चाहिए थे, मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा ने तन्हा अपने बाएं हाथ से उसको उठा के फेंक दिया था। हाज़रीन मोहतरम, ये ताकत किसकी थी? खुदा की थी, क्योंकि मौला कायनात उम्मत मोहम्मदी के खिज़र बनकर आए हैं। और दूसरी निशानी, बेशुमार रिवायात है, वक्त नहीं है, मैं सिर्फ एक रिवायत अर्ज करके आपके सामने बात को खत्म करता हूं। ये कौन मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा है? पहली निशानी तो पता चला ताकत। अगर आप शुरू हो जाएं ग़ज़वा बदर से और हुनैन तक चलें, बदर से हुनैन तक, खुदा की कसम जिस भी मार्के में आप जाएं, हर मार्के में आपको सबसे ज्यादा जिस सहाबी ने कुफार को कत्ल किया उसका नाम भी फकत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा की जात है। आप अंदाजा कीजिए, बदर में 70 कुफार मारे गए, मगर उन 70 में से 50 को सिर्फ मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा ने कत्ल किया। इसलिए कि हर मार्के में जिस जात के साथ खुदा की ताकत चलती थी, उस जात का नाम मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा की जात है। हाज़रीन मोहतरम, एक बात पता चल गई कि ताकत मौला अलीउल मुर्तज़ा के साथ। अब आओ इल्म लदुन्नी की खैरात कैसे मिली, और बड़ी तवज्जो से ये मेरी रिवायत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात में इल्म और हिकमत के 10 हिस्से उतारे। सारी कायनात में कितने उतारे? 10 हिस्से। फरमाया उनमें उन 10 में से एक हिस्सा सारी कायनात को दिया गया, और इल्म और हिकमत का
उन 10 में से 9 हिस्से सिर्फ मेरे अली को अता किए गए। 9 हिस्से इल्म और हिकमत के अली को अता किए गए। आओ सिर्फ ये रिवायत अर्ज कर रहा हूं और पहली बार आपके सामने रख रहा हूं कि ये मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा करम अल्लाह वजहुल करीम को ये जो इल्म और हिकमत के 9 हिस्से मिले, ये मिले कैसे? कितने मिले? 9 हिस्से 10 में से जो मिले, ये मिले कैसे? इस पर बात को खत्म करके दावते इजहार ख्याल दूंगा। जरा तवज्जो कीजिएगा। कूफा का शहर है और शहर की जामिया मस्जिद है और उस जामिया मस्जिद का मिंबर है और उस मिंबर पर बैठा हुआ अलीउल मुर्तजा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा कूफा शहर की मस्जिद के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है। अच्छा, एक शख्स ने सवाल किया, मौला कायनात ने इधर सवाल हुआ, उसी लम्हे आपके सवाल का जवाब दे दिया। दूसरा उठा, उसने सवाल किया, यह मुस्तदरक हाकिम है, हदीस की किताब है, इब्ने असाकिर है, तारीख़ दिमश्क है। जरा तवज्जो से सुनिएगा। एक शख्स उठा, सवाल किया, आपने बगैर सोचे उसका जवाब अता किया। दूसरा उठा, आपने बगैर सोचे उसी लम्हे उस सवाल का जवाब दिया। तीसरा उठा, आपने बगैर सोचे उसी लम्हे उसके सवाल का भी। जब 3 हो गए, चौथा उठा और उठकर कहने लगा, अली सवाल होता है, सवाल के बाद कोई बंदा सोचता है, सोचने के बाद बंदा जवाब देता है, आपको इधर सवाल होता है, आप बगैर सोचे समझे उस सवाल का जवाब दे देते हैं, ऐसा कैसे? आपने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके सवाल पर एक सवाल किया और आपने पूछा, ए पूछने वाले जरा ये बता, तेरे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? तेरे हाथ में उंगलियां कितनी? बगैर सोचे उसने जवाब दिया 5। आपने फरमाया, मैंने भी तो तुमसे सवाल किया था और तुमने बगैर सोचे बता दिया 5। कहने लगा, इसलिए कि ये 5 उंगलियां हर लम्हा मेरी आंखों के सामने रहती हैं, हर लम्हे मेरी आंखों के सामने रहती हैं। फरमाया, पूछने वाले बस यही फर्क है तुम में और मुझ में कि तेरे सामने हर वक्त तेरे हाथों की उंगलियां रहती हैं, इसलिए तूने बगैर सोचे समझे जवाब दे दिया। मैं अली के सामने हर लम्हा सारी कायनात और उसका इल्म रहता है, इसलिए बगैर सोचे समझे मैं जवाब दे देता हूं, इसलिए बगैर सोचे समझे मैं जवाब दे देता हूं। उसने कहा, अच्छा तो ये तो बताए कि फिर ये जो सारी कायनात हर लम्हा आपके सामने रहती है, ये मुकाम मिला कैसे? फरमाया, ये मेरा कमाल नहीं है, ये उस लुआब का कमाल है कि जब मैं सहने काबा में पैदा हुआ तो कायनात में हर एक को घुट्टी किसी और शय से दी जाती है, मैं अली को जो घुट्टी दी गई वो किसी और शय की नहीं थी, वो लुआब मोहम्मद मुस्तफ़ा की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, मेरी जुबान में, मेरे मुंह में वो जो पहला लुआबे रसूल गया था, ये उसका करम के बगैर सोचे अली हर सवाल का जवाब देता है। अब वो बंदा एक और बार हमलावर हुआ, कहने लगा, अच्छा इसका मतलब है हम तो ये समझते थे कि ये आपका कमाल है, इसका मतलब है ये आपका कमाल नहीं, ये तो लुआबे रसूल का कमाल है। फरमाया, यही तो बताना चाहता हूं कि लुआबे रसूल का ये कमाल है, तो मैं लुआब तो नहीं हूं। मेरे बारे में तो मुस्तफ़ा ने फरमाया, या अली दमों का दमी लहमों का लहमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून, बोलिए तेरा खून मेरा खून है। ए सुनने वाले, ए पूछने वाले, अभी मैंने तुझे लुआबे रसूल का कमाल बताया है, खूने रसूल के कमाल का आलम क्या होगा। ये मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकाम अता फरमाया था कायनात में, और उम्मत मुहम्मदी में 2 हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने फरमाया, सलूनी अम्मा शेतुम, सलूनी अम्मा शेतुम, जिसने जो पूछना है मुझसे पूछ लो। पहली ज़ात जिसने ये ऐलान किया उम्र भर, वो ज़ात
مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی، اور ان سے بڑھ کر یہ کلام جس نے عمر بھر فرمایا وہ ذات آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ان دو ہستیوں نے ہمیشہ کا یہ علم لدنی عطا ہوا تھا، اس لیے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خضر ہیں، کیونکہ خضر کی علامت ہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی چلتی اور اس کے ساتھ اللہ کا عطا کیا گیا علم لدنی بھی چلتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور بابرکت شہر میں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، اب آپ تشریف لائے، میں دوبارہ اناؤنس کرتے ہوئے دعوت اظہار خیال دے رہا ہوں۔ ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ ہیں۔ میں خوشی کے ساتھ اور اظہار تشکر کے ساتھ یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ آج ہمارے خاندان پر کرم ہوا ایک مرتبہ پھر، اور آج ہمارے خاندان کی 3 بزرگ ہستیاں الحمدللہ وہ عمرہ کی سعادت کے لیے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک در کی حاضری کے لیے ابھی جمعہ کی نماز کے بعد جا رہے ہیں۔ ان میں پہلے میرے والد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد رمضان نوری دامت برکاتہم العالیہ، دوسرے ہمارے ماموں جان حضرت علامہ غلام رسول نوری دامت برکاتہم العالیہ، اور ہمارے تایا جان الحاج غلام مرتضیٰ نوری دامت برکاتہم العالیہ، وہ جا رہے ہیں۔ 3 ہستیاں الحمدللہ وہ عمرہ کی سعادت کے لیے آج جا رہی ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی قبلہ والد گرامی رات سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو میں نے تو چاہا تھا کہ پوری گفتگو ہم انہی کی سنیں، مگر انہوں نے حکم دیا کہ پہلے آپ گفتگو کر لیں، تو اس کے بعد اب جو 15 منٹ رہ گئے ہیں ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ استقبال کریں ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا محمد رمضان نوری دامت برکاتہم العالیہ۔ کھڑے ہو کے ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین و حضرات، میرے پیارے لخت جگر، پروفیسر ڈاکٹر محمد انعام مصطفی صاحب، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں، صحت و سلامتی میں، عمر میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے پیارے لخت جگر جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، الشیخ محمد العربی، ان کا بیٹا ہے، میرا پوتا ہے۔ اللہ پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا صدقہ اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور شیخ محمد العربی کا روحانی جانشین بنائے، اور علم و عمل والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یقین جانے میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ برخوردار بیان کرتے رہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ابو جی آپ تھوڑا سا بیان کر دیجئے۔ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے۔ بندہ نچیز اپنے ذوق میں یوں کہتا ہے،
مدینے والے سے لو لگا لو، بلانے والا بلا ہی لے گا۔ چلو آپ کا ذوق پورا کر دیتے ہیں، میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ مدینے والے سے لو لگا لو، بلانے والا بلا ہی لے گا۔ لو یہاں سے گلے سے اوپر سے نہیں، دل سے لگانی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم پھر وہاں سے اسباب پیدا ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر و حشر میں بھی آقا کی ذات کام آئے گی۔ بس مدینے والے سے لو لگا لو، بلانے والا بلا ہی لے گا۔ اللہ سے ملنا نبی سے مل لو جی، اللہ سے ملنا نبی سے مل لو، ملانے والا ملا ہی لے گا۔ اور یہ فکرہ مجھے یقین جانیے کہ یہیں پہ کھڑے ہونے کے بعد دل میں آ گیا، سوچ میں کچھ اور رہا تھا۔ چلو 10 منٹ باقی رہ گئے، انشاءاللہ اسی کے حوالے سے عرض کر کے ہم جمعہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ در حضور پہ پڑا رہوں گا اور پڑے ہی رہنے دینا ہوگا۔ ہمارے قائد محترم شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب زیدہ مجدکم، آپ نے 20 دن مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں ایسے پھرتے رہے جیسے ہم اپنے گاؤں میں، ہم اپنے محلے میں پھرتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا فیضان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پاک ہے۔ جب ہماری نسبت سرکار سے مستحکم ہو جائے گی، اللہ کی قسم کوئی ہوا آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی۔ کہ در حضور پہ پڑا رہوں گا اور پڑے ہی رہنے دینا ہوگا جی، در حضور پہ پڑا رہوں گا اور پڑے ہی رہنے دینا ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، اٹھانے والا اٹھا ہی لے گا۔ کبھی تو قسمت، وہ داری ایسا ہے یار، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ نے فرمایا محبوب قیامت تک یہ قرآن پاک کا حکم عام ہے، محبوب جو بھی تیرے در پہ آئے، جو تجھ سے مانگے، محبوب میں نے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا ہے، اس کو نواز دینا ہے۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، اٹھانے والا اٹھا ہی لے گا۔ اللہ سے ملنا نبی سے مل لو، ملانے والا ملا ہی لے گا۔ بس مدینے والے سے لو لگا لو، بلانے والا بلا ہی لے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا تعلق نبی پاک کے ساتھ ہے بفضلہ تعالی، آج بھی ہے، کل بھی ہے، اور قیامت تک جنت میں بھی یہ سلسلہ رہے گا۔ ہم حضرت علی کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، کرم اللہ وجہہ۔ ہم حضور کے تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں۔ صرف ایک بات عرض کر کے ہم جمعہ پڑھتے ہیں۔ برخوردار حضرت علی پاک کا ذکر خیر کر رہے تھے، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذکر علی من العبادت، علی کا ذکر کر لینا رب کی عبادت ہے۔
علی کا ذکر کر لینا رب کی عبادت ہے۔ یارو جس کا ذکر کرنے سے رب کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، ان کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ یہ ساری نسبت رسولی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کرتے ہیں، ان کی چادر تطہیر کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کس لیے کہ وہ پیارے نبی کی شہزادی ہیں۔ ہم ابو بکر پاک کی عزت کرتے ہیں، وہ حضور کے پاک صحابی ہیں۔ ہم جتنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ نبی پاک کی وجہ سے۔ یارو میں تو کہتا ہوں ہم تو رب بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کا رب ہے۔ ہمارا درس قرآن چل رہا ہے روزانہ۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو۔ یارو ہم 150 آدمی جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی آدمی کسی سے سوال کرے، جو نہیں آیا وہ آ کر سوال کرے یار علامہ صاحب نے آج کیا بیان کیا، علامہ صاحب کے والد صاحب آئے تھے انہوں نے کیا بیان کیا، تو جو ہوگا نا سمجھ والا وہ کہے گا یار علامہ صاحب نے یہ آیت پڑھی تھی، علامہ صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا۔ جو نہیں ہوگا وہ کیا کہے گا، یار میں تو تھا ہی نہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو اللہ پاک جل مجد الکریم نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا وَإِذْ، اے محبوب اس وقت کو یاد کرو نا، اس وقت کو یاد کرو نا جب تمہارے رب نے اور یارو رب تو پوری کائنات کا ہے لیکن اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے تو محمد پاک کی وجہ سے کروا رہا ہے۔ پھر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے، چلو اگلی بات پھر دوسری سن لو۔ اللہ پاک جل مجد الکریم نے فرمایا فلا وربی کا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، میں نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ ہم رب کو رب اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کا رب ہے۔ اللہ اکبر، فلا وربی کا محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم۔ یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تمہیں اپنے فیصلوں میں اپنا حاکم نہ تسلیم کر لیں۔ اللہ اکبر، ہم تو رب اس کو مانتے ہیں جو ہمارے محمد کا رب ہے۔ تو جب ہم مانتے ہیں، ہم رب کو مانتے ہیں، رب کی مانتے نہیں۔ غور کرو یار اس جملے میں، ایک محمد اشفاق صاحب ہیں، میں نے ان کی کتب میں پڑھا، وہ کہنے لگا کہ میں نے کسی سے سوال کیا کہ مسلمان کون ہے اور ایماندار کون ہے، مسلمان کون ہے اور ایماندار کون ہے؟ کہا کہ مجھے کسی فلسفی نے جواب نہیں دیا۔ میں ایک پینڈو درویش کے پاس پہنچا جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، چہرہ غرض آلود تھا۔ میں نے کہا بابا مجھے بتاؤ مسلمان کون ہے اور ایمان والا کون ہے؟ تو اس نے بلا سوچے سمجھے، جیسے برخوردار بتا رہا تھا، بغیر کسی ہیل اجت کے بتایا اشفاق صاحب سنو، مسلمان وہ ہے جو رب کو مانے، ایمان والا وہ ہے جو رب کی مانے، جو رب کی مانے۔ تو ہم رب کی مانتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔
وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو کسی کا نہیں بنتا، اپنا تو بن۔ ہم رب کو مانتے ضرور ہیں، رب کی مانتے نہیں۔ رب العالمین جل مجد الکریم نے فرمایا تم نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ 8 دن کے بعد جمعہ پڑھ لیا اور احسان سب کے اوپر کر دیا، میں جمعہ کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، یا ایک فجر کی پڑھ لی، میں احسان کر کے جا رہا ہوں کہ مولوی صاحب میں نماز پڑھنے آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ میرے اور آپ کے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس وہ اس عید کے ساتھ یہ حدیث پاک جڑ گئی، توجہ، میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی کا عیب ظاہر نہیں کرتا، سوچتا ہے کہ اللہ بھی عیبوں پر پردے ڈالتا ہے، تو میں بھی اللہ کی سنت سمجھ کر اس کے عیب پر پردہ ڈال رہا ہوں، تو اللہ قیامت کے دن پوری مخلوق انسانی کے سامنے اس کے عیبوں پر پردہ ڈال کے اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اللہ پاک نے دوسرے گناہوں میں 2 گواہ رکھے، لیکن مرد و عورت کا جو اختلاط ہوتا ہے جس کو ہماری زبان میں زنا کہتے ہیں، زنا پر اللہ نے 4 گواہ، اللہ نے زنا پر کتنے گواہ رکھے؟ 4 گواہ رکھے، 4 نہیں تو وہ 4 مرتبہ قسم اٹھائے ہیں۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اس اگر کسی کو دیکھتے ہیں اس کی ویڈیو بنا کر اس کو سوشل میڈیا پر ہم ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہماری بہن بیٹی اللہ پاک کبھی ایسا نہ کرے تو وہ گناہ کر بیٹھے اور دوسرا کوئی آدمی ویڈیو بنا کر چلا دے تو آپ کے دل پر کتنی گزرے گی بھائی؟ تو جس کو تم اچھال رہے ہو اور ہمدردی کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بھانجی ہے، کسی کی بھتیجی ہے۔ شرم کرنی چاہیے ہمیں۔ لو آؤ سنو بات آخری، میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج پر اللہ کے دیدار کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت فیدہ بین کتفی فبرتها فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ فرمایا میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فبرتها، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی، فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں تھا جو کچھ آسمان میں تھا سارے کا سارا میں محمد جان گیا۔ میں پیار سے کہتا ہوں کہ دونوں ملے نے پیارے، پردے کھل گئے نے سارے، اونچی آواز سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ دونوں ملے نے پیارے، پردے کھل گئے نے سارے، تے بیٹھے کرن نظارے کوئی رجدائی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی نے جنت کی سیر کرتے کرتے ایک محل میں پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکسا دیکھا، ٹیچی دیکھا، تو عرض کی کہ یا اللہ اس کو کھول لوں؟ فرمایا محبوب یہ جنت ہے ہی ساری تیری۔ آپ نے کھولا، اس میں دیکھا جبہ دیکھا، عرض کی یا اللہ میں اس کو پہن لوں؟ فرمایا محبوب پہن لے۔ محبوب نے وہ جبہ پہنا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ پہنا۔ میری طرف توجہ کریں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ پہنا نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا اللہ یہ جبہ میں کسی کو آگے بھی دے سکتا ہوں؟ میں نے تو پہن لیا ہے، میں آگے بھی دے سکتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب میں آپ کو سوال بھی بتاتا ہوں، جواب بھی بتاتا ہوں، جو تیرے سوال کے مطابق جو میں آپ کو سوال بتا رہا ہوں اس سوال کے مطابق جو جواب دے اس کو یہ جبہ دے دینا۔
اس کو یہ جبہ عطا فرما دینا۔ محبوب آ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر پاک کو بلایا، عمر پاک کو بلایا، عثمان پاک کو بلایا، علی پاک کو بلایا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک سے فرمایا، ابو بکر اگر یہ جبہ جو میں جنت سے لایا ہوں تمہیں دوں تو اس کو پہن کر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق پاک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھے آپ کے طفیل صادق و امین کہتے ہیں، میں صدق کو اور بڑھاؤں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف، رک جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے نے فرمایا، عمر اگر یہ جبہ میں محمد آپ کو دوں تو اس کو پہن کر کیا کرو گے؟ عرض کی حضور عدل اور زیادہ کروں گا۔ فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ عثمان آ گئے جن کی عقبے سے پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 لخت جگر ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سوائے حضرت عثمان کے کسی کے گھر میں، حضور کے بقیہ انبیاء کے کسی بھی صحابی کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان کے۔ عرض کی حضور یہ جبہ اگر تم مجھے دو گے تو میں حیا اور زیادہ کروں گا۔ فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ علی تم کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی پاک کھڑے ہو گئے۔ دل کی تختی پر اس پیغام کو نوٹ کر لو، علی پاک سے محبت کرنے والوں، اللہ سے محبت کے دام بھرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ دم بھرنے والوں، سنو میرے لجپال نبی نے کیا سوال کیا اور علی پاک نے کیا جواب دیا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عطا کیا۔ ہم مانتے سب کو ہیں پر مانتے کسی کی نہیں ہے۔ خدا را ماننے والے بن جاؤ۔ علی کی تو ایک نماز رہ گئی تھی تو رونے لگ گئے۔ ہماری زندگی میں تمام رہ جاتی ہیں اور دعوے ہم علی کی محبت کے کرتے ہیں، نماز کی باری آ جائے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ غور کرو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی یہ جبہ میں جنت سے لایا ہوں، اگر یہ تمہیں دے دوں تم اس کو پہنو تو یہ پہن کر تم کیا کام کرو گے؟ بس یہی بات تختی دل کی تختی پہ نوٹ کر لو، بس میرا پیغام ختم۔ اس کو پہن کر تم کیا کرو گے؟ تو حضرت علی پاک کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ آئے ہائے ہائے، میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں، برخوردار کے پاس بھی یہ کتاب موجود ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی پاک کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ عرض کی حضور اگر آپ کرم نوازی فرمائیں گے تو یہ جبہ آپ مجھے عنایت فرمائیں گے نا، تو میں اس جبے کو پہن کر لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا۔ تو فرمایا علی تو نے سچ کہا ہے، مجھے اللہ نے یہی حکم دیا تھا، جو کہے نا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا یہ جبہ اسی کو دینا۔ اے علی تو مخلوق خدا کی عیبوں پر پردہ داری کرے گا تو یہ اس جبے کا حقدار بھی تو ہی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے ویرو، خدا را نماز کی بندی کرو۔ اگر کسی کے اندر عیب دیکھ لو نا، چوری کے علاوہ کسی کے اندر عیب دیکھ لو تو اس پر پردہ ڈالو اور اس کو علیحدگی میں سمجھاؤ۔ بس دونوں جہاں میں مقصود تجھ کو گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔